العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے علم سے علم عطا فرمائے، اپنے حلم سے حلم عطا فرمائے۔ ہمارے اس اجتماع کی زینت بن رہے ہیں حضرت پیر طریقت جامع شریعت حضرت مولانا پیر لیاقت علی شاہ صاحب زید مجدہ جامعہ اسلامیہ درویشیہ کے مہتمم ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت والا کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان اللہ والوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، خواہشوں کے خسار سے نکلو، خواہشوں کے خسار سے نکلو، آرزوؤں کے خمار سے نکلو، خواہشوں کے خسار سے نکلو، آرزوؤں کے خمار سے نکلو، یہ آگ ہے تمہیں جلا دے گی، یہ آگ ہے تمہیں جلا دے گی، نور میں آؤ نار سے نکلو۔ حضرت فتیح صاحب زیدہ مجدہ فرمایا کرتے تھے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، عاشقین صادقین کی مثال دی، فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم عذاب و ثواب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے اولیاء سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے اولیاء سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، میرے ہر خطا پہ رونا، یہی ہے میری تلافی، میری ہر خطا پہ رونا، یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ ہم نشینی جز بدرویش ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے جھوم کر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، ہم نشینی جز بدرویش تا توانی غیبت شام کن، خوب پہ دروے شاکلی دے جنت است، دشمن عیسیٰ سزائے لعنت است، باش دائم اے پسر در یاد حق، گھر خبرداری زاد لو داد حق، یاد حق آمد غذائی روح را، بھرم آمد ای دل مجروح را، یاد حق آمد غذائی روح را، بھرم آمد ای دل مجروح را، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تا بیابی درد عالم آب رو،
لب مجنبا جزب ذکر کردگار، لب مجنبا جزب ذکر کردگار، زھانک پاکار آہمی بو دستکار۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کی قبر کو میرا اللہ نور سے بھر دے۔ یہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ وہ ولی ہے جو پہلے عطار تھے، عطر فروش تھے، عطریں بیچا کرتے تھے۔ ایک فقیر کی دکان کے اوپر آیا، اس نے آ کر اللہ کے نام کی صدا لگائی۔ اس فقیر نے کہا نام خدا بدے، اللہ کے نام پر کچھ دے، اللہ کے نام پر کچھ دے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ اپنی عطروں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ حضرت اس فقیر نے دوبارہ صدا لگائی۔ وہ فقیر بھی بڑا پنبڑ خان تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اس فقیر نے دوبارہ صدا لگائی نام خدا بدے، اللہ کے نام پر کچھ دے۔ پھر بھی ان کی طرح متوجہ نہ ہوئے، توجہ نہ کی۔ تیسری مرتبہ اس فقیر نے صدا لگائی نام خدا بدے، اللہ کے نام پر کچھ دے۔ پھر بھی متوجہ نہ ہوئے۔ وہ فقیر کہنے لگا او بابا تیرا کیا بنے گا، تو دنیا کے اندر اتنا غصہ ہوا ہے، یہ دنیا تیرے اندر اتنی چھائی ہوئی ہے، میں تجھ سے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں، پر تو متوجہ نہیں ہوتا۔ جب تیری موت آئے گی تیری روح کس طریقے سے قبض ہوگی۔ اس فقیر نے یہ کہا تو بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ نے فرمایا جس طرح تیری روح قبض ہوگی اس طرح میری روح بھی قبض ہوگی۔ اس فقیر نے کہا دیکھ میں مر رہا ہوں، میری روح تو اس طرح قبض ہوگی۔ اس فقیر نے اللہ کی نام کی صدا لگائی، اللہ، نیچے گرا اور مر گیا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کو اس کی یہ بات لے گئی، اپنا کاروبار چھوڑا، اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ پھر اللہ والوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے بڑا نوازا۔ نیشا پور شریف کے اندر حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ہمارے خواجہ خواجگان مرشد کامل اربع سلاسل حضرت مولانا احمد علی پنجوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے میں نیشا پور گیا، میں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کے مزار پہ مراقب رہا، لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے، یہ جلدی فیض نہیں دیتے۔ میں آدھے گھنٹے مراقب ہوا لیکن ان کا فیض نہ کھلا۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا پھر بعد میں ان کی روحانیت مجھے نصیب ہوئی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اتنے کمال درجے کے اللہ کے ولی بنے۔ کہتے ہیں آمران نبوت بجز ذکر زبان، آمران نبوت بجز ذکر زبان، ذکر خاصا باشد از دل بے گمان۔ فرماتے ہیں ایک عام لوگوں کا ذکر ہے، ایک خاص لوگوں کا ذکر ہے۔ عام لوگوں کا جو ذکر ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، خاص لوگوں کا جو ذکر ہے جو اہل اللہ ہے ان کا ذکر دل سے ہوتا ہے۔ ان کا ذکر کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ آمران نبوت بجز ذکر زبان، ذکر خاصا باشد از دل بے گمان، مومنا ذکر خدا بسیار ہو، مومنا ذکر خدا بسیار ہو، تابیابی درد عالم ابرو۔ یہ سچے اللہ والے تھے، وہ یہی فرما رہے ہیں جو ابھی مولانا عدنان کلیانوی صاحب نے فرمایا۔ نمبر ایک صحبت اہل اللہ، دوسری بات کثرت سے ذکر اللہ۔ ایک صحبت اہل اللہ، دوسری کثرت ذکر اللہ۔ اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا مومنا ذکر خدا بسیار ہو، تابیابی درد و عالم آبرو۔
فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کر، اے مومن اللہ کی یاد کو کثرت سے یاد کر، اللہ کو ذکر کثیر سے یاد کر۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا کرتے تھے مرشد عالم محبوب العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے، ذکر کثیر جس کی ہے یہ تفسیر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت ہر آن رکھنا ہے دھیان، میرا دل کر رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت یہ ذکر قلبی بھی ہمیں نصیب فرمائے اور ذکر لسانی بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے دوستو، یہ اللہ والوں کی صحبت یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اللہ والوں کی صحبت، علماء تشریف فرما ہے، اہل اللہ تشریف فرما ہے۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ اس صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں، سگے اصحاب کاف روزے چند، سگے اصحاب کاف روزے چند، پینے کا گرفت مردم شد۔ فرماتے ہیں اصحاب کاف کو جو کتا ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی برکت سے مرد بن گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں کرتا ہوں، وہ جب نیک لوگوں کے ساتھ لگا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر کر دیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ نیک لوگوں کے ساتھ نتھی ہونے کی برکت سے وہ کتا جنت میں جائے گا کس کی؟ اس میں حضرت بلعام بن باعور کی شکل میں وہ جنت میں جائے گا، اور بلعام بن باعور اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد زاہد تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، یہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت خطاب دینا چلا ہوں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ صاحب زیدہ مجدہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ پہلے بھی کہا چکا ہے کہ یہ عام جلسہ جلوس نہیں ہے، یہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی مجلس ہے۔ ہر ساتھی باادب ہو کر بیٹھے، باادب ہو کر بیٹھے، باادب ہو کر بیٹھے، اور دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھے، دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھیں گے، باادب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ محروم نہیں کریں گے، انشاءاللہ پوری رحمتیں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ پاک میرا بھی حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج ازانہ درخواست کرتا ہوں حضرت والا سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔